ہر سال 10 نومبر کی صبح بالکل 9:05 پر پورا ٹرکی رک جاتا ہے۔ سڑکوں پر گاڑیاں ٹھہر جاتی ہیں، لوگ اپنے قدم روک لیتے ہیں، سب کچھ تھم جاتا ہے۔ سوچئے، ایک پوری نیشن ایک لمحے کے لیے بس رک جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے؟ کیا ایک انسان واقعی اتنا اہم ہو سکتا ہے؟ پر کیوں؟ کون تھا یہ انسان اور اس نے کیا کیا کہ آج بھی لوگ اسے اتنی عزت دیتے ہیں؟ کبھی ٹرکی ویسا نہیں تھا جیسا آج ہے، تھا صرف آٹومن ایمپائر، ایک بہت بڑی سلطنت لیکن کافی خراب حالت میں۔ 19 سینچری کے آخر تک سلطنت ویسے تو 600 سال پرانی تھی، مگر اندر سے کمزور اور قرض میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دنیا اسے "the sick man of Europe" کہنے لگی تھی۔ ایک ایسا ملک جہاں یورپ والے مسلط ہو جائیں، فوج کمزور ہو، ایجوکیشن لمیٹڈ ہو اور لوگ اپنی تقدیر پر روتے ہوں۔ ورلڈ وار 1 کے بعد سب کچھ اور بھی بگڑ گیا۔ سلطنت ہار گئی، استنبول پر دشمن کا قبضہ ہو گیا اور ٹریٹی آف سیورس کے مطابق ترکوں کے پاس زمین بھی تقریباً نہیں بچی تھی۔ لگتا تھا جیسے قوم کا انجام قریب ہے، مگر تب ایک شخص نے فیصلہ کیا، ہم ہار نہیں سکتے۔ یہ تھا گریس کے شہر سیلونیکا میں پیدا ہونے والا ایک سپاہی، مصطفیٰ کمال، جو صرف ایک سپاہی نہیں تھا بلکہ ایک ویژن رکھنے والا شخص تھا۔ گلی پولی کی جنگ میں اس نے دشمن فوج کو شکست دی۔ اس کے الفاظ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، میں تمہیں لڑنے کا نہیں، مرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب سلطنت ہار گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا، تب بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ انقرہ سے ترکش قوم کو جوڑ کر ایک تحریک شروع کی اور کہا، قوم کی آزادی قوم کے اپنے ہاتھوں سے حاصل ہوگی۔ یوں شروع ہوئی ٹرکش وار آف انڈیپینڈنس۔ کچھ ہی سالوں کی کوشش کے بعد ترکوں نے فتح حاصل کر لی، سلطنت ختم ہو گئی اور 29 اکتوبر 1923 کو سامنے آئی دی ریپبلک آف ٹرکی۔ مصطفیٰ کمال پہلے صدر بنے اور اب وہ دی اتا ترک یعنی فادر آف ترکس کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ آزادی حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا، اصل چیلنج تھا قوم کو بدلنا، سوچ بدلنا اور کلچر بدلنا۔ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے اتا ترک نے کہا، ہم پرانا نظام چھوڑ دیں، اب آگے بڑھنا ہے۔ اس نے خلافت ختم کر دی اور مذہبی عدالتوں کو بند کر دیا اور کہا، اقتدار سب کا ہے، صرف لوگوں کا۔ ایجوکیشن کو بدل دیا گیا، اسکولز میں سائنس اور لاجک پڑھائی جانے لگی، لیٹن الفابیٹ انٹروڈیوس کیے گئے تاکہ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں۔ عورتوں کو ووٹ کا حق دیا گیا، سرکاری عہدے رکھنے دیے گئے اور فیض پر پابندی لگا کر ماڈرن ڈریس کو پروموٹ کیا گیا۔ اس نے فیکٹریز، ریلویز اور بینکس بنائے۔ اتا ترک نے ایک پرانی کمزور سلطنت کو ماڈرن اور مضبوط ملک میں بدل دیا۔ اتا ترک کا مقصد صرف آزاد ٹرکی نہیں تھا، بلکہ ایک سیلف ریلائنٹ، ماڈرن اور پراؤڈ قوم بنانا تھا۔ زبان، کلچر اور ہسٹری کو نیا رنگ دیا گیا۔ لوگوں نے اپنے آپ کو کسی سلطان یا مذہب کا غلام نہیں، ایک آزاد شہری کے طور پر دیکھا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، میری قوم ڈیموکریسی کے پرنسپلز، سچائی اور سائنس سیکھے گی۔ اور واقعی ٹرکی بدل گیا، ایک نئی روشنی اور نئی امید کے ساتھ۔ 10 نومبر 1938 صبح 9:05 پر اتا ترک نے آخری سانس لی، اور تب سے ہر سال اسی لمحے ترکی رک جاتا ہے۔
सायरन बजते हैं, गाड़ियां रुक जाती हैं, लोग खामोश खड़े होते हैं। ये सिर्फ गम नहीं, ये शुक्र है। अतातुर्क ने कहा था, मेरा सबसे बड़ा विरसा डेमोक्रेसी है। और आज भी हर साल 9:05 पर हम महसूस करते हैं कि अतातुर्क जिंदा है अपनी कौम के दिल में।